ایک بہت بڑے پنڈت جی تھے، بہت عزت تھی، بہت بڑے پجاری تھے، بڑا سمان کرتے تھے لوگ ان کا، بڑا سمان تھا، بڑی عزت تھی، بڑا نام تھا، بڑا رتبہ تھا، بڑے پجاری تھے۔ لوگ جہاں دیکھ لیتے تھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، جھک جھک کے پرنام کیا کرتے تھے، لوگ جہاں دیکھتے تھے عزت کرتے تھے۔ اور ان کو ایک بیٹی بھی تھی، اور بیٹی بھی ان کی بڑی خوبصورت، اور انہیں اپنی بیٹی سے بڑا پیار، اور ہر انسان کو اپنی بیٹی سے محبت ہوتی ہے، باپ کو بالخصوص۔ یہ روزانہ صبح کو لوٹا لیتے، مندر جاتے، دودھ لے کے جاتے، مندر سے آتے، آنا جانا چلتا تھا۔ بیٹی ایک دن بولی، ابا آپ جاتے ہو، ایک دن ہم بھی جا کر دیکھیں، ہم بھی چلے جائیں۔ باپ نے کہا جاؤ۔ بیٹی نے دودھ کا لوٹا لیا، پہنچ گئی، کیا کرنے؟ دودھ لے کر پہنچی، پتہ نہیں تھا کہ اس کا کرنا کیا ہے، یہ سمجھی کہ شاید پلاتے ہوں گے۔ پہنچ گئی میرے عزیزوں مندر کے اندر، اس نے جو اپنی پوجا شروع کی، وہ دودھ کا لوٹا اپنے بھگوان کے آگے کیا، پتھر کی مورتی کے آگے کیا، کہا پی لے پی لے، میرا بابا روز لے کے آتا ہے، آج میں لے کے آئی ہوں، لے میرے بھگوان پی لے۔ مگر پتھر میں کیسے حرکت آئے، کیسے پیے، یہ بڑی پریشان ہے۔ میرا بابا آتا ہے تو روز یہ لوٹا خالی واپس لے کے جاتا ہے، اسے پتہ نہیں تھا کہ کرتا کیا ہے، یہ سمجھتی تھی پلا کے جاتا ہے، اسے پتہ نہیں تھا وہ چڑھا کے جاتا ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، اس نے کہا پی لے، ایک بار دو بار تین بار کہا، جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو کہنے لگی شاید تم مجھ سے ناراض ہو، اے میرے معبود تو مجھ سے ناراض ہے، اگر تم مجھ سے ناراض ہے تو میں تجھے راضی کر کے جاؤں گی، دودھ پلا کے جاؤں گی، نہیں پیے گا تو تیرے چرنوں میں اپنا سر پٹک کے جان دے دوں گی۔ اس نے اپنا سر اس پتھر کی مورتی پہ، اس کے پیروں پہ پٹکنا شروع کیا، اس نے سر پتھر پہ مارا، ایک بار مارا، دوسری بار مارا، یہ سر پتھر پہ مار رہی ہے لڑکی کہ اس کے سر سے خون نکلنے لگا، مگر اس نے تیسری بار جو سر پتھر پہ مارا، ایک ہاتھ پتھر کے اور اس کے سر کے درمیان حائل ہو گیا، وہ نرم و نازک ہاتھ، وہ شفقت والا ہاتھ، وہ برکت والا ہاتھ درمیان میں حائل ہوا۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا، ایک بزرگ کھڑے ہیں، ایک درویش کھڑے ہیں، ایک فقیر کھڑا ہے، کہنے لگی اے درویش بزرگ، کیوں آپ نے اپنا ہاتھ رکھ لیا، مجھے سر پٹکنے دو، آج یا تو دودھ پیے گا میرا معبود یا میں اپنی جان دے دوں گی۔ اللہ والے نے فرمایا یہ جس کا ہاتھ تھا یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، غریب نواز تھے۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا تیری پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگی دودھ پلانا ہے۔ خواجہ نے فرمایا اس کے لیے جان دینے کی ضرورت کیا، اللہ نے زندگی دی ہے، قیمتی ہے، اس کا شکر ادا کر اور جان نہ دے، اگر دودھ ہی پلانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، پلا دے پلا دے، اس کے آگے رکھ دے، دودھ آگے کر کے خواجہ غریب نواز نے فرمایا اے پتھر کی مورتی چل یہ دودھ اٹھا اور جلدی پی لے۔ فرمان غریب نواز کا تھا، مشیت کا پروردگار نے اپنے ولی کا، یہ جو ولی نے کہہ دیا اس پتھر کی مورتی سے، اللہ نے اس کو یوں پورا کیا کہ اس پتھر کی مورتی میں جان ڈال دی، اس میں حرکت پیدا ہوئی، پتھر کی مورتی نے دودھ کا لوٹا اٹھایا اور جلدی منہ سے لگایا، سارا دودھ پی لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان
ہندوستان کا سنی مسلمان زندہ باد علماء اہل سنت۔ سارا دودھ پی لیا، لڑکی خوش، لوٹا اٹھایا، اپنے گھر کی طرف چلی۔ غریب نواز بھی اپنا راستہ پکڑ کے چلے، لیکن سر سے خون تو نکل چکا تھا۔ راستے میں لوگوں نے دیکھا سب سے بڑے پجاری کی بیٹی سر سے خون بہہ رہا ہے اور جا رہی ہے گھر کی طرف، تو پھر قیاس لگانے لگے۔ سوچا کہ شاید اس کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ پھر لوگوں نے اپنے قیاس لگائے، شاید اسے کسی نے پکڑ لیا، شاید اس کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا، شاید یہ، شاید وہ، شاید یہ، شاید وہ۔ یہ اتنا قیاس لگایا لوگوں نے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 6، یہ بھیڑ بنتی گئی، اس کے پیچھے پیچھے اس کے دروازے تک پہنچ گئی۔ ادھر لڑکی گھر کے اندر پہنچی، ادھر یہ لوگ بھی اس کے ساتھ پہنچے۔ پجاری جی کو بلایا، کہا پجاری جی ذرا اپنی بیٹی سے پوچھو ہوا کیا ہے، کسی نے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا کیا ہے، ضرور اس کی عزت پہ ہاتھ کسی نے ڈالا ہے۔ پجاری جی نے اتنا سنا تو جسم کانپ گیا۔ باپ کے لیے یہ کتنا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ جسم میں کپ کپی آ گئی۔ بیٹی سے بولے بیٹی یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کیا تجھ پر کسی نے کوئی تیرے ساتھ زیادتی کی؟ کہنے لگی نہیں بابا، میرے ساتھ تو کسی نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ کہا پھر یہ سر سے خون کیوں بہ رہا ہے؟ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اس نے پھر قصہ سنایا۔ کہنے لگی بابا معاملہ یہ ہے، میں دودھ پلانے کے چکر میں اپنے معبود کو اس کے چرنوں میں اپنا سر پٹک رہی تھی، اس لیے خون نکلا ہے۔ تو کہا پھر میں دودھ پلا کر آئی ہوں۔ لوگوں نے اتنا سنا، کہا اب تو بالکل بات صاف ہو گئی، یقیناً کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے، یقیناً اس کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے، کیونکہ یہ جو کہہ رہی ہے کہ دودھ پلا کے آئی ہوں، ہماری اتنی عمریں ہو گئیں، ہم بھی روز جاتے ہیں، کبھی کسی پتھر کے معبود نے دودھ نہیں پیا ہے۔ اب تو بات عزت پہ بنائی۔ باپ پریشان ہے، عزت ہے، وقار ہے، مگر ایک لمحے میں عزت خطرے میں پڑ گئی۔ جب بیٹی نے سارا معاملہ سمجھا تو پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، اپنے باپ سے کہنے لگی اے بابا غلط نہ سمجھو، آپ کی بیٹی ابھی بھی اتنی ہی پاکیزہ ہے جتنی پاکیزہ گئی تھی، ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ تو کہا تو جو یہ بات کرتی ہے کہ دودھ پلایا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پتھر تو کبھی دودھ نہیں پیتے۔ کہا میں نے تو پلایا ہے۔ تو کہا بیٹی کیا تو پھر پلا دے گی؟ کہا ہاں پلا دوں گی۔ تو لوگ سارے کہنے لگے چل ذرا ہمارے سامنے پلا، اگر تو نے ہمارے سامنے پلا دیا تو مان جائیں گے، مان لیں گے۔ یہ آگے آگے دودھ لے کر چلی، پیچھے پیچھے سب لوگ چلے، وہ پجاری جی پنڈت جی بھی چلے، پہنچ گئے اسی مندر کے اندر۔ دودھ کا لوٹا اس نے آگے کرا، آگے رکھنے کے بعد میں کہنے لگی اے میرے معبود اٹھا لے پی لے، یہ دودھ تیرے لیے لائی ہوں۔ مگر پتھر تو پتھر، کوئی حرکت نہیں، ہلا بھی نہیں۔ لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے دیکھو ہم نہ کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہی ہے، جھوٹ سامنے آ گیا۔ اس نے اتنا سنا، پریشان ہوئی، ذرا سی غصے میں بھی آ گئی، کہنے لگی اے میرے پتھر کے معبود سن لے، بات میری عزت پہ بنائی ہے، دودھ لائی ہوں پی لے، اگر ایسے نہیں پیے گا تو جان لے اسی بابا کو بلا لوں گی، اسی فقیر کو بلا لوں گی، پھر تجھے پینا پڑے گا۔ اتنا کہنا تھا، ولی کی شان پھر اللہ نے ظاہر فرمائی، پھر پتھر کی مورتی میں حرکت ہوئی، اس نے پھر اٹھایا، پھر پینا شروع کر دیا، پھر سارا پی لیا۔ لوگوں کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں، یہ کیا معاملہ؟ حیران ہو گئے، کہنے لگے
اب ہمیں پتا چل گیا جس کو ہم معبود سمجھتے ہیں وہ طاقتور نہیں، طاقتور تو وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے، وہ زیادہ عبادت کا مستحق ہے کہ جس نے اس کو اپنے قابو میں کر لیا اور یہ اس کے نام سے حرکت کرنے لگا۔ کہنے لگے بیٹی ذرا اس کا پتہ بتا، کہتی ہے پتہ تو نہیں معلوم لیکن اتنا جانتی ہوں ادھر جاتے دیکھا ہے، ایک سمت بتائی، سارے لوگ ادھر گئے، آگے گئے تو کیا دیکھا، غریب نواز نظر آ گئے، سرکار غریب نواز ان کو مل گئے، یہ سارے پہنچے، کہنے لگے بابا ہم جان گئے، ہم جسے معبود مانتے ہیں وہ معبود نہیں ہے، آپ ہمارے معبود ہو، آپ ہمارے خدا ہو۔ سرکار غریب نواز نے فرمایا سنو، نہ وہ پتھر کے معبود تمہارے خدا ہے نہ میں خدا ہوں، خدا تو وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے اور پتھروں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ بابا سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ میرے غریب نواز نے فرمایا عبادت اسی کا، وہی عبادت کا مستحق ہے، تمہیں اگر سر جھکانا ہے تو پتھر کے خداؤں کے آگے سر نہ جھکاؤ، پروردگار خالق کائنات کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھو، اللہ تعالیٰ نے پیارا مذہب اسلام یعنی پیارا دین عطا فرمایا، اپنا پسند کیا ہوا۔ بہت کام کے جملے ہیں، سن لیں۔ پروردگار عالم نے اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا، مگر اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ سب جاننے والا، پروردگار کو معلوم تھا شیطان بہکائے گا، ایمان پہ ڈاکہ ڈالے گا، نفس بہکائے گا، اور کئی چھوٹے موٹے شیطان اور ادھر دنیا میں ٹہلتے پھریں گے، برتن اٹھا کے وہ بھی بہکائیں گے، ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار عالم نے کرم یہ فرمایا، اللہ نے دین دیا، دین پہ کوئی ڈاکہ نہ مار لے، اللہ نے دین کی حفاظت کے لیے جہاں دین دیا، دین کی حفاظت کے لیے محی الدین دیا، اللہ نے اپنا پیارا دین دیا، دین کی حفاظت کے لیے اجمیر میں خواجہ معین الدین دیا، اللہ نے دین دیا، دین کی حفاظت کے لیے قطب الدین دیا، اللہ نے دین دیا، دین کی حفاظت کے لیے نظام الدین دیا، اللہ نے دین دیا، کوئی ہمارے دین پہ ڈاکہ نہ مار لے، اللہ نے تاج الدین دیا، فرید الدین دیا، کوئی ہمارے دین و ایمان پہ ڈاکہ نہ مار لے، اللہ نے اسی لیے علاء الدین دیا۔ بات ختم کرتے ہیں، ہمارے نذیر بھائی کی ایک فرمائش تھی اور شاید میں اب اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اس فرمائش کو پورا کر سکتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اللہ نے خواجہ معین الدین دیا، ہندوستانیوں اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہندوستان کے بھارت کے مسلمانوں اپنی قسمت پہ ناز کرو۔ دجالی میڈیا بار بار سوال کرتا ہے ونشج کس کے ونشج ہیں آپ، کس کے ونشج ہیں آپ، کس کے ونشج ہیں آپ؟ بابر کے ونشج ہیں، فلاں کے ونشج ہیں۔ دجالی میڈیا ہمارا، اس میڈیا نے تباہ کر دیا۔ مگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم سے یہ سوال نہ کرو ہم کس کے ونشج ہیں، اتنا جان لو ہم اس کی اولاد ہیں جسے اللہ نے جنت سے بھیجا زمین پر تو اس کا پہلا قدم ہندوستان کی سرزمین پر رکھا گیا تھا۔ آج سری لنکا ہے الگ، کل تو اسی ملک کا حصہ تھا۔ اچھا ایک اور عجیب تماشا، حضرت ہم کسی بادشاہ کی
کوئی طرفداری تو کر نہیں رہے ہیں، مگر ایک بات کہنا چاہتے ہیں، بڑی دقت ہوتی ہے، وہاں سے آئے آکرمن کر دیا، وہاں سے آئے آکرمن کر دیا، بابر آیا اس نے آکرمن کر دیا، ہوتا ہے نہیں؟ سنتے نہیں آپ لوگ؟ موبائل میں آپ سنتے رہتے ہوں گے ایسی نیوز، بابر نے آ کر یہ توڑ دیا وہ توڑ دیا، بابر آیا بابر آیا بابر کہاں سے آیا؟ کہتے ہیں افغانستان سے آیا۔ عقل ماری گئی، پتھر عقل پہ پڑ گئے۔ ابے آج افغانستان الگ ملک ہے، کل تو ہندوستان کا حصہ تھا، کل افغانستان اسی ملک کا حصہ تھا، تو اگر بابر افغانستان سے آیا تھا تو در حقیقت وہ بھارت کا ہی رہنے والا تو تھا، کیونکہ کل تو افغانستان بھارت کا حصہ تھا۔ خیر ہم پھر بھی کسی کی وکالت بادشاہ کی نہیں کر رہے، مگر ہاں ہم بابر بادشاہ کی بادشاہت کی بات نہیں کرتے، مگر ہم خواجہ غریب نواز کی حکومت کی بات کرتے ہیں۔ میرے خواجہ کی حکومت کل بھی تھی، آج بھی ہے، اور بھارت پر غریب نواز کی حکومت صبح قیامت تک رہے گی۔ تم تو آلِ رسول ہو خواجہ، تم تو آلِ رسول ہو خواجہ، باغ جنت کا پھول ہو خواجہ۔ آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں کس لیے کہ ہمیں کلمہ خواجہ نے پڑھایا ہے۔ مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں اس لیے کہ یہ اذان مسجدوں میں کیسے ہوتی ہے یہ غریب نواز نے سکھایا ہے۔ آج یہ جو قرآن کی تلاوتیں گھر گھر ہو رہی ہیں، مدارس میں ہو رہی ہیں، یہ قرآن کی تلاوت غریب نواز نے سکھائی ہے، تاجدار اجمیر نے سکھایا ہے، یہ اجمیر کے بادشاہ کا صدقہ ہے۔ ہم پیادے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں، جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ وہ غریب نواز کے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہرایا، اسلام پھیلایا، کلمہ لوگوں کو پڑھایا، آقا کا غلام بنایا۔ اللہ کی قسم وہ غریب نواز، وہ تاجدار اجمیر، اللہ نے وہ شان عطا کی، وہ عزت وہ مقام عطا کیا کہ بھیجا میرے مصطفیٰ نے چن کر، اے معین الدین ہندوستان جاؤ، بھیجنے والے مصطفیٰ آنے والے غریب نواز۔ تو جب آقا نے بھیجا ہو اور یہ کہہ کر بھیجا ہو کہ جاؤ بھارت کے لوگوں کو کلمہ پڑھاؤ، بھارت والوں اپنی قسمتوں پہ ناز کرو، آقا کو ہم سب کی اتنی فکر تھی کہ حضور نے ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے اجمیر کا راجہ بنا کر، بھارت کا راجہ بنا کر غریب نواز سرکار کو بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اسلام یہ ہے، اس طرح سے آیا ہے اسلام، پیارا مذہب، ستھرا مذہب، سچا مذہب۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ پیارا مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا چنا ہوا۔ دوست کوئی تحفہ دے تو دوست اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مذہب تو اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی حفاظت کرے، اس تحفے کی حفاظت کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔
اس محفل کو اللہ قبول فرمائے، مرحومہ کے درجات پروردگار بلند فرمائے، دوران گفتگو جو غلطیاں ہوئیں وہ اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔